رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ مؤمنون کے ترجمے، اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے آج ہماری تیسری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ مؤمنون میں پروردگار نے چونکہ ابتدا میں مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ مؤمنون رکھا گیا ہے۔ کل ہم نے بات کی کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، کامیاب ہیں۔ ماضی کا صیغہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ مطلب حتمی ہے، یعنی مومنین کی کامیابی قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں حتمی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ مومنین کامیاب نہ ہوں۔ خود قرآن کریم کی یہ آیت گویا مومنین کے قلوب کے لیے ایک تقویت ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ارشاد فرمایا تھا کہ فصاحت و بلاغت کی روح سے حتمی الوقوع، آئندہ آنے والے واقعات کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی میں نے ایک مثال آپ کو کل یہ بتائی کہ قیامت کے جتنے بھی پروردگار نے جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا اور جتنی بھی سورہ ہیں جو قیامت کے واقعے سے متعلق ہیں اور اس سے گفتگو کرتی ہیں، اس سے متعلق گفتگو کرتی ہیں، سورہ واقعہ ہے، سورہ زلزال ہے، خود سورہ قیامت ہے، یہ جتنی بھی سورہ ہیں آپ دیکھیں ان میں جا کر، اور جتنے بھی وہ ہیں وہاں پر جو بھی گفتگو ماضی میں، حالانکہ یہ ہونا ہے، ابھی یہ سارے واقعات پیش آنے ہیں، لیکن ماضی میں ان کا استعمال یا ماضی کے صیغے میں گفتگو ان کے وقوع کی حتمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب جو لحن یہ سمجھ لیں کہ جو کیفیت یا جتنا یقین قیامت کے وقوع میں ہے، اتنا ہی حتمی، اتنا ہی یقینی مومنین کی فلاح اور ان کی کامیابی میں ہے۔ پس قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے ہیں اور حتماً کامیاب ہیں۔ لہذا اب مومنین کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے اور اس کے بعد ان کی کامیابی یقینی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کون ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع، اور یہ جو کیفیت ہے یہ ان کے لازمات ہے، جب قلب میں ہوگی تو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگی۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو خشوع کی کیفیت ہے اسے طاری نہیں کرنا ہوتا، یعنی یہ کیفیت ایسی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہراً اس طرح کی شکل میں لے کر آؤں۔ ظاہراً اپنے آپ کو اس طرح کی شکل میں لے کر آنا منافقت ہے، یعنی میرا قلب تو خاشع نہ ہو اور میں اپنے اعضاء اور جوارح سے جو ہے وہ خشوع کی کیفیات کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں، تو روایات کی روح سے یہ نفاق ہے اور ایسا شخص یقیناً منافق ہے۔ جو چیز اس میں خشیت اللہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ اصل میں قلب کا خاشع ہونا ہے۔ قلب میں خشوع ہوگا، قلب کے اوپر خدا کی بزرگی کا اثر ہوگا، اعضاء و جوارح سے خود بخود ظاہر ہوگا، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ روایات میں کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ جب پوچھا گیا تو آئمہ نے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلا نیچے کی طرف دیکھنا،
یہ بالکل جو ہے نا ایک ابتدائی کیفیت ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ خشوع کی ایک ابتدائی کیفیت، یعنی جب انسان کسی بڑی شخصیت کے محضر میں آتا ہے، کسی بزرگ کے محضر میں آتا ہے، تو جو سب سے کم ترین خشوع کا اظہار ہے وہ یہ کہ انسان اپنی نظروں کو جھکا لے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر اپنی نظروں کا جھکانا، اور اگر بعض صورتوں میں جو ہے وہ چہرے کا بھی یا گردن کا بھی تھوڑا سا خم جو ہے، لیکن یہ حقیقی کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری کی کیفیت ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے اندر خاشع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو خشوع میں نے عرض کیا کہ یہ جب قلب میں جتنا شدید ہوتا جائے گا، خود بخود جو ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگے گا۔ لغویات سے اعراض اور منہ پھیرنے والے ہیں، اپنی زکوٰۃوں کے فائل ہیں۔ میں نے کل تفصیل سے عرض کیا کہ فائل سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ جو مال کی تطہیر کی کیفیت ہے اس کو ہر وقت ایکٹیو فارم میں رکھتے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مال بدن میں جیسے خون ہے، اس طرح سے مال ویلتھ جو ہے وہ اکانومی کے اندر ہے، تو جتنا ہم اس کو ایکٹیو رکھیں گے اتنی ہی ہماری ہیلدی جو ہے وہ اکانومی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ لازماً چونکہ اقتصاد ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی اور نہ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی آپ جیسے بدن کے اندر جب بھی کسی جگہ پر خون کا کلاٹنگ اگر شروع ہو جائے، جمع ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے آثار بیماری اور پھر ناسور کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ پوری بدن کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ ویلتھ کے جمع کرنے والے، ایکیومولیشن آف ویلتھ کرنے والے۔ اچھا، اب یہ جملہ نکل آیا اور کچھ آج کل کے حالات بھی ہیں، اس کی طرف سے ایک جملہ کہتا چلوں کہ احتکار، سٹاک پائلنگ، سٹاکنگ کرنا کسی چیز کی، یہ اور ایکیومولیشن آف ویلتھ دو الگ الگ ایکٹس ہیں۔ جو احتکار ہے یعنی چیزوں کا جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ضروری چیزیں ہیں زندگی کی، اس کو اس نیت کے ساتھ پائل اپ کرنا، جمع کرنا، تاکہ جب ضرورت شدید ہو جائے تو اس کو مہنگی قیمت پر بیچنا۔ اس کے احکام موجود ہیں، اس کے حوالے سے اس کے حرام ہونے کے علاوہ جو اس کی روایات موجود ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں جو چیز یہاں پہ آج آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ احتکار کا اپنی جگہ پر حرام ہونا، گناہ ہونا، وہ ساری بحث اپنی جگہ پر ہے۔ ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ ایک کامن، جہاں دیکھیں ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں کریں گے تو سیونگز کیسے ہوں گی؟ یہ یاد رکھیے گا کہ سیونگز بھی ہماری جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک ضرورت کے لیول پر، مثلا آپ کو سیونگز کتنی چاہیے؟ سیونگز اتنی چاہیے جو کہ کسی ایمرجنسی میں یا کسی ضرورت میں آپ کے کام آ جائے۔ اب اسی چیز کو ذہن میں رکھیے گا، میں اگر گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، اٹ از ناٹ ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ ہاں، لیکن اگر میں اپنا گھر ضرورت کے مطابق میرے پاس موجود ہے، اب میں دوسرا، تیسرا، پانچواں، آٹھواں گھر بنانے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے۔ اسی طرح سے مثلا بچوں کی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کچھ اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں سیونگز، اس کو جو ہے وہ ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں کرتے۔ بچیوں کی شادی کے حوالے سے آپ جو ہے وہ سیونگز کر رہے ہیں، دس از ناٹ ایکومولیشن آف ویلتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے ایکسیڈنٹل فارم میں، آپ اس کے لیے کچھ اماؤنٹ اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہیں، دس از ناٹ ایکومولیشن آف ویلتھ۔ ایکومولیشن آف ویلتھ کیا ہے کہ ان ضروریات کے پورا ہو جانے کے بعد بھی آپ ایک پائلز آف دولت ہے جس کو جمع کر رہے ہیں، اس کو ایکومولیشن آف ویلتھ کہتے ہیں۔ اور جہاں کہیں پر بھی سوسائٹی میں یہ ہو رہی ہے، وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو اسی طرح سے نقصان پہنچاتی ہے جس طرح سے بدن میں اگر کہیں کلاٹنگ ہو رہی ہو۔ خوب، اب اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات کر دی، اچھا ایک خوبصورت نقطہ ہے، اس پر بھی غور کیجیے گا کہ لغو سے، میں نے کل تعریف کی تھی، ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی یاد یا ان تمام چیزوں کی یاد سے کہ جو خدا کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان سے اعراض کرنا یہ مومنوں کی علامت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان میں ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ اپنی نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں، لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی زکوٰۃوں کو ایکٹیو رکھنے والے ہیں، اپنی مالی جو زکوٰۃ کی تطہیر کی کیفیت ہے اس کو ایکٹیو فارم میں رکھنے والے ہیں۔ اس کو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں ذکر کرنا گویا اس کی اہمیت کے اوپر دلالت ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو لغو چیزیں ہیں، میں نے پھر ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں، ہر وہ چیز کے جو ہمیں ذکر خدا سے
یا ایسی چیزوں کے ذکر سے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے کر جا رہی ہے ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہر وہ چیز جو کہ ہمارے اندر غفلت ایجاد کرنے والی ہے اس چیز کی طرف جو ہے اس چیز کے اندر انڈلج ہو جانا، اس کے اندر غرق ہو جانا اور پھر اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہو جانا، ہر وہ چیز جو کہ یہ چیز ہمارے اندر ایجاد کرتی ہے وہ لغو ہے۔ اور مومن کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بحث ہے، میں کوشش کروں گا کہ البتہ کچھ ابحاث ایسی ہیں کہ یقیناً یہ جو ہمارے تفسیر کے دروس ہیں اس کی شاید جگہ نہیں ہے کہ اس کو تفصیل اور اس یعنی جسے کہنا چاہیے کہ باریکیوں کے ساتھ اس کو بیان کیا جا سکے، لیکن اس میں بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو بیان ہونے والے ہیں۔ فرج اشارہ یعنی شرمگاہ سے ہے، لیکن قرآن کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کا نام نہیں لیتا بلکہ فرج جو کہ کنایہ ہے بیان کرتا ہے۔ مومنین کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے ایگزیکٹلی مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر یہاں پر اللہ نہ آئے تو پھر ہر طرح کی جو یعنی سیکچول ایکٹیویٹی ہے وہ منع ہو جاتی ہے، ہر طرح کی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ اپنی زوجات اور اپنی کنیزیں ان کے علاوہ اللہ نے ان کو خارج کر دیا۔ خوب، اب ان کو خارج کرنے کے بعد یعنی کیا ہے کہ انسان کے اندر بالآخر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دوسری اس کے اندر انسٹنکٹ رکھی ہیں، اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ سیکشول انسٹنکٹ ہے، دیگر غرائز کے ساتھ، دیگر جبلتوں کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ شہوت اور جنس کی جو ہے وہ جبلت بھی موجود ہے۔ دین ہمارا یاد رکھے گا کہ کبھی بھی ہمارے انسٹنکٹ کے خلاف نہیں جاتا، دین ہمارا کبھی بھی ہماری جبلتوں کو مارنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر جو جملہ کہا گیا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ اپنی بیویوں یا اپنے شوہروں کے ساتھ زوجہ یعنی جوڑا۔ اب وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شوہر کے مقابلے پر وہ بیوی ہو جاتی ہے، اور بیوی کا اگر سے مراد ہو تو شوہر ہو جاتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم میں چونکہ خاتون کے لیے جو ہے وہ غلام جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور محرم نہیں ہوتا، لہذا او ما ملکت ایمانہم میں جو چیز بچتی ہے وہ کنیزیں ہیں مرد کے لیے۔ اب میں یقیناً میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں پر مثلا کنیزوں کو کیوں جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا، اور دوسری اس میں ابحاث ہیں وہ یقیناً میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اس کو استثناء کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان یعنی جن چیزوں کو ہم نے جائز قرار دے دیا ہے، بیویاں ہیں اور کنیزیں ہیں، ان کا جن کو جائز ہم نے ریلیشن شپ جو دیا ہے اس کے اندر وہ جو ہیں ان کی ملامت ہونے والی نہیں، ان کو یعنی شائع فیل نہیں کرنا چاہیے، یا ملامت والی کیفیت جو ہے سرزنش والی اور یا ملامت والی کیفیت وہ نہیں ہے۔ اس کے کئی اشارے ہو سکتے ہیں۔ ایک اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض مکاتب میں، بعض مذاہب میں انسان کی ہر طرح کی جو سیکچول ایکٹیویٹی ہے اس کو مذموم جانا گیا ہے، یعنی ایون انسان اگر جائز طریقے سے بھی جو ہے وہ اپنی سیکچول ایکٹیویٹیز کو انجام دیتا ہے، اپنی جنس کی جو کیفیات ہیں اس کو انجام دیتا ہے، تو اس کو انہوں نے مطلقاً جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ مثلا عیسائیت میں پائی جاتی ہے، تصوف سے ریلیٹڈ بہت سارے مکاتب ہیں، ان کے اندر اس طرح کی جو ہے افکار پائے جاتے ہیں۔ معمولاً عام طور پر بھی اگر آپ دیکھیں یعنی مسلمانوں میں بھی ہمارے ہاں، یا یوں کہوں گا کہ میں اگر اس کو تھوڑی سی ذرا بہتر طریقے سے گفتگو کو ذرا اس کا جیسے کہنا چاہیے کہ سپین یا ہورائزن بڑھا کر بات کی جائے، تو تقریباً ایک مذہبی دنیا کے اندر سیکس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ایک ٹیبو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے یعنی ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بعض اوقات اس طرح کی چیزوں سے میں انوالو ہونے یا ان کو ان سے دور رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو ایک ٹیبو کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں اپنی بچوں کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے۔ بری بات ہے اور بری چیز ہے اور ایک نفرت انگیز یا ایک گناہ کی کیفیت کو جو ہے وہ ہم جنریٹ کر دیتے ہیں ان کے ذہنوں میں۔
تو اگر کہیں پر یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ ہو، بعض مذہبی گھرانوں میں اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی یہ کیسز ہیں کہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں بھی بعد میں سامنے آئے ہیں کہ بعض مذہبی گھرانے اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ خواتین کو، بچیوں کو جو ہے وہ اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ جب جائز مورد آ رہا ہوتا ہے، حلال مورد آ رہا ہوتا ہے، جہاں شریعت جو ہے اس کی اجازت دے رہی ہوتی ہے، وہ خوف، وہ نفرت اور وہ جو کیفیت ہے وہ ان کے قلب میں اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ دے کین ناٹ لیو اے ہیپی سیکشول لائف، جہاں پر اسلام دین کی اجازت دے رہا ہے حتیٰ. تو ایک ڈس آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے باقاعدہ. این ممکن ہے کہ یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کی کا اشارہ ہے وہ اس طرف بھی جائے، اور اس کے بعد یعنی خود ایک طرح سے دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہے. اچھا ایک تو یہ مورد ہو گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی میں یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں. اشارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لازمات ہے یہ بھی ہمارے دروس جو ہیں وہ ان ڈسکشنز کے جو کہ ریلیٹڈ ٹو فیملی کاؤنسلنگز وغیرہ سے ہیں ان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. اگر ان پہ جداگانہ جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے تو پھر تفصیل سے ان جو پرابلمز ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دین یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ان چیزوں کے حوالے سے بڑے محتاط انداز میں چلیں. قرآن سورہ مبارک نور میں انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی اس کی ہم نے تشریح اور تفسیر کے مورد پہ پہنچے تو وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ قرآن باقاعدہ یہ بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دو کہ وہ کن اوقات میں بغیر اجازت تمہارے کمروں میں داخل نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ دین نہیں چاہتا کہ وہ سینسیٹیوٹی ایجاد ہو بچوں میں. دیکھیے میں ایک بحث ہے اس میں فرائڈ کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بڑی شدید جو ہے وہ نیگیٹو تصورات موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرائڈ نے اپنی جو تھیوریز ہیں یا اپنی جو گفتگو ہے اس کا جو انداز اس نے اختیار کیا وہ صحیح نہیں تھا پہلی بات، اور پھر اس کی گفتگو سے جو نتائج لوگوں نے لیے اور جو اس کے سے انہوں نے یعنی نتیجہ لینے کے بعد جو ٹرینڈز بنانے کی کوشش کی وہ غلط ہے. دیکھیے بچوں کے اندر یعنی انسان کے اندر جس وقت وہ بچپن کا دور گزار رہا ہوتا ہے اس کی سینسز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم اسی دور کے اندر جو ہے وہ چیزیں جب بچہ ایک خاص چونکہ اس کا تجسس کا مادہ شدید ہوتا ہے، آبزرویشن اس کی شدید ہوتی ہے، تو وہ بہت چیزوں کو بڑی یعنی تجسسانہ نگاہوں سے اور ایبزارپشن کے مرحلے میں بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اب ان اسٹیجز میں دین باقاعدہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کس ایج پر آ کر اپنے بچوں کے بستر الگ کر دو. کیوں؟ ان کا تجسس کا مادہ ان کو بعض ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتا ہے. پھر دین کہتا ہے کہ ایک سٹیج کے آنے کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کے حتیٰ کمرے اور بستر دونوں جدا کر دو، حتیٰ کمرے بھی جدا کر دو. اس سٹیج کے بعد جو ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھ مت سلاؤ مثلا. اس سٹیج کے بعد مائیں بیٹوں کو جو ہے وہ زیادہ چمٹا کر جو ہے اور گلے لگا کر اور اس طرح سے پیار نہ کریں. اتنی عمر کے بعد باپ بیٹیوں کو جو ہے وہ پیار کرنے میں احتیاط کریں، گلے لگانے میں احتیاط کریں. کیوں؟ دیکھیے دین ان تمام کی تمام کیفیات کو ذہن میں رکھا ہوا ہے انسان کے جو کبھی بھی کہیں پر بھی اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. یہی ساری باتیں جب فرائڈ تھوڑا سا ذرا بلنٹ انداز میں کہتا ہے تو ذرا بری صورتحال بن جاتی ہے. ورنہ ایگزیکٹلی دین نہیں چاہتا کہ بچے کے سامنے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پیش ہے. حتیٰ دین کہتا ہے کہ وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کے سامنے بھی کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا جائے. وہاں پر یعنی جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس وقت کچھ نہیں سمجھ رہا ہوگا، دین کہتے ہیں نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اس کی آبزرویشن میں، اس کے جو ہے وہ کانشیس میں، سب کانشیس میں، ان کانشیس میں ان تمام چیزوں کا پرنٹ بن رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہیں. سو بی ویری کیئرفل. اب دیکھیں جب ہم دینی تربیت کے دائرے میں بچوں کی پرورش کریں گے اور صحیح کریں گے تو ہمارے بچے سالم پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، سالم اور صحیح حالت میں جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اتریں گے. اچھا اسی طرح سے دین، میں نے عرض کیا کہ دین سیکچول ایکٹیویٹی کو یا اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزوں کو ٹیبو نہیں بناتا. دین نہیں کہتا کہ یہ کوئی بری چیز ہے. دین کہتا ہے اس کے اندر تجاوز برا ہے، اس کی انلیگل فارم بری ہے. اب لیگل فارم طریقہ تربیت کا کیا ہے کہ جب تک بچہ بلوغ کے ایریا میں آ رہا ہے تو پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کے جو انفارمیشن اور اس کی جو تجسس کی لائن ہے اس کے اندر ان چیزوں کو لایا ہی نہ جائے
کہ جو اس کی تجسسانہ ذہن ہے اور اس کے جو آبزرویشن اس وقت وہ کر رہا ہے اس کے کانشیس یا سب کانشیس یا انکانشیس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالے۔ لہذا دیکھیے اس پہ غور کیجئے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ محرم افراد، بیٹا محرم ہے، باپ محرم ہے، شوہر محرم ہے، بھائی محرم ہے، اس محرم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ نہ کرنے کے علاوہ لباس ایسا گھر میں پہنیں کہ جو محرک ہونا، اصلاً نہیں، اس کی بہت خیال کریں، خدا کے لیے ان چیزوں کا بہت خیال کریں۔ جب بچے سینسز کی ایجز میں آنے لگتے ہیں تو حتیٰ ماؤں کو چاہیے کہ وہ خیال کریں، اپنے لباس کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنے لیٹنے بیٹھنے، ہر چیز کے اندر لحاظ کریں، کیونکہ ہماری غلطیاں بچوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر نفسیاتی سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز ایجاد کر دیتے ہیں۔ ادھر سے پھر ہم ان چیزوں کو ٹیبو بنا کر پیش کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو جنگ خوفناک قسم کے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور یہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز خشونت، پرکاشگری، اینگر اور اس صورت کے اندر ظہور کرتے ہیں، جس کے بعد قتل اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم، یعنی ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں جس کا نتیجہ اچھا دوسرے مرحلے پر میں نے بتایا کہ وہ تمام مکاتب، یعنی ہم تو اپنے ہاں کرتے ہی کرتے ہیں، جتنے بھی مذہبی گھرانے ہیں ان کے ہاں چونکہ اصل میں جو چیز منع ہے وہ اللیگل ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو دور رکھنے کے لیے اس کی اتنی خوفناک اور بری شکل بنا کر پیش کرتے ہیں، پھر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسپیسیفکلی وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے اس کو برا کہا جا رہا ہے لیکن دوسرا طبقہ اس کو انٹرٹین کر رہا ہے، تو بچوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ بھی مسکنسیپشنز جو ہے بچوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ خوب، اس کے علاوہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ بہت سارے مکاتب عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر، ہندو مذہب کے اندر اور بہت سارے مذاہب ہیں کہ جنہوں نے بطور کلی انسان کی اس جبلت، اس انسٹنکٹ کے خلاف بات کی ہے۔ وہ بطور کلی وہ کہتے ہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ ہے ہی غلط، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور اس کو ریپیٹڈلی عرض کرتا رہوں گا کہ یہ یاد رکھیے گا، دین مبین اسلام میں کامیابی کے تمام راستے انسان کے گھر کے اندر سے نکلتے ہیں، گھر کے باہر سے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ جو انسان اپنے گھر کے اندر کامیاب ہے دین مبین اسلام کے مطابق وہ کامیاب ہے، لیکن جو انسان اپنے گھر کے اندر کامیاب نہیں ہے دین کے اعتبار سے وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، اب یہ جو مرحلہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ وہ جو دین ہے، وہ جو مکاتب ہیں، وہ بطور کلی اس کو برا سمجھتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو دباتے ہیں، اس کو سپریس کرتے ہیں، سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز کی صورت میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر صرف بچوں اور جوانوں سے متعلق نہیں ہے، وہ آدمی جو بالغ ہو گیا ہے اس کے باوجود کہ اس کی ایک نیڈ ہے، اس کی ایک فطری تقاضا ہے، ہم اس کو جب سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہیں اور سے لاوا بن کر پھوٹتا ہے اور ایک سائیکلوجیکل ڈس آرڈر اور سوشل ڈس آرڈر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب دین یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جو تمہارا لیگل ایریا ہے، جہاں تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، اس کے اندر انہم غیر ملومین، کوئی ملامت کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی تمہیں ملامت انگیز ہونے اور یا شرم کھانے یا حیا کی ضرورت۔ دیکھیں آغا محسن قراتی نے بڑا اچھی بات کی ہے، ایک چیز کی طرف بہت اچھا اشارہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، دین ہمیں شرم اور حیا کی بات لفروجہم حافظون، حیا کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کے اندر حیا ہونی چاہیے، جو چیزیں آپ کے لیے اللیجیٹمیٹ ہیں، جو چیزیں اللیگل ہیں ان سے دوری اختیار کریں، یہ ہے شرم۔ لیکن ایک ہوتی ہے شرم بے جاں، جیسے میں نے پہلے بھی کئی مقامات پر اشارہ کیا ہے، ایک تقدس ہوتا ہے اور ایک تقدس بے جاں ہوتا ہے۔ تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کو وضو کر کے ہاتھ لگایا جائے، قرآن کریم کا جتنا ممکن ہو احترام کیا جائے، لیکن قرآن کریم کا بے جا احترام کیا ہے کہ قرآن کریم کو اتنا خوف پیدا کر دیا جائے کہ وہ ہاتھ لگانا نہیں، یوں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، ایسے نہیں پکڑنا، ایسے نہیں رکھنا، اتنا خوف ایجاد کریں کہ آخر میں نتیجہ کیا نکلے کہ تقدس کے مارے ہم اس کو لپیٹ کر جزدان میں ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں خاک تو اس کی زیارت کرتے رہے، ہمارے ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ تقدس بے جا ہے،
قرآن کا احترام، اور یقین کریں کہ جتنا آپ قرآن سے انس پیدا کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ قرآن سے محبت پیدا کرتے چلے جائیں گے، جتنا قرآن آپ سے گفتگو کرتا چلا جائے گا، جتنا قرآن کے ذریعے سے آپ اللہ سے گفتگو کرتے اور اس کو سمجھتے چلے جائیں گے، جتنا قرآن آپ کی ہدایت کرتا چلا جائے گا، اتنا قرآن سے آپ کی محبت، آپ کا انس، اور اتنا ہی قرآن آپ کے لیے مقدس ہوتا چلا جائے گا۔ ہر وہ کتاب کہ جو انسان کی ہدایت، ہر وہ کتاب جو انسان کی زندگی پر مثبت اثر ڈالے، اس کے مسائل کو حل کرے، انسان کو اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا احترام کرتا ہے، اور پھر اس کا تقدس۔ دیکھیں اس احترام کی کیفیت کے بعد جو تقدس ایجاد ہوتا ہے وہ تقدس اور ہوتا ہے، اور ڈرا دھمکا کے پہلے ہی سے جو ہے جو تقدس ایجاد کیا جائے، یعنی ایک اندھی تقلید والا تقدس جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اسی طرح سے حیا بھی بے جانی ہونی چاہیے، یعنی خدا نخواستہ آپ کے اندر شرم و حیا کی کیفیت اتنی شدید ہو جائے کہ اب جہاں دین کہہ رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، آپ وہاں پر جو ہے نا وہ 2 قدم پیچھے رہیں، یا اس سلسلے کو اس طریقے سے ایجاد کریں کہ وہ جو ہے آپ کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو پورا نہ کر رہا ہو۔ لوگوں کے اندر اس طرح کے خوف بھی موجود ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت بری چیز ہے، بس جتنی یعنی کم اور جتنی مختصر اور جیسی عجیب و غریب طریقے سے ہو وہ بہتر ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے ہرگز۔ اب میں نے عرض کیا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں۔ جو لیجیٹیمیٹ آپ کا دائرہ ہے، جو آپ کا لیگل دائرہ ہے، جس میں خدا آپ کو اجازت دے رہا ہے، وہاں پر پھر غیر ملومین کوئی ملامت نہیں ہے، فیل فری، اور جو طریقہ جیسے آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہو سکتی ہے آپ سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ملامت آپ کے لیے نہیں ہے دین میں، مگر حد کیا ہے کہ جو آپ کے لیے جائز قرار دے دیا گیا، جو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا، جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد حافظ اپنے لیگل ایریا میں آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سیٹسفیکشن حاصل کریں، فَمَنِ ابْتِغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ۔ اب تمہیں ہم نے جو لیگل ایریا بتا دیا ہے، اس لیگل ایریا کو اگر تم تجاوز کرنے والے ہو، اس سے آگے جانے والے ہو، یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایریا کے اندر یہ کہتا ہے کہ مثال ہم بچے کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس ایریا میں کھیلو، تو اس کے اندر ہم پوری طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، ہر چیز آپ کی ضرورت کی میں پہنچا دیں بہم، تو اب اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو ہم نے تمہیں پوری چیزیں پہنچا دی ہیں، اب اگر تم یہاں سے باہر نکلتے ہو تو دین اسی طرح سے کہہ رہا ہے۔ جو جائز حد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یو آر فری، بالکل کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا کسی قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ جائز حد کے اندر آپ فیل فری ٹو ڈو اینی تھنگ۔ لیکن اب جب اس سے تم باہر نکلو گے ان حدود سے، تو پھر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اس سے باہر نکلیں گے، اولئک ھم العادون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تجاوز کرنے والے ہیں اور حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ خوب، اب اس کے بعد مومنین کی جو صفت آ رہی ہے، والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ آیت نسبتاً آسان ہے اور یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے رعایت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، رعایت ہمارے ہاں معمولاً ایک یہ ہوتا ہے کہ وعدے کو وفا کرنے والے ہیں، امانت کے ادا کرنے والے ہیں، لیکن امانت اور وعدہ دونوں کو ساتھ لا کر ایک لفظ کے ساتھ دونوں کے معنی کو پہنچا دینا، یعنی واقعاً فصاحت و بلاغت کا خوبصورت مقام ہے یہ۔ رعایت کرنے والے ہیں۔ اب اس رعایت کے اندر ایک بحث ہے کہ امانت کی رعایت کرتے ہیں سے مراد کیا ہے، عہد کی رعایت سے کیا مراد ہے۔ امانت سے مراد، اور جیسا کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امانت کا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو جتنی بھی امانات کی کیفیات ہو سکتی ہیں ان سب کو یہاں پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ ایک امانت کی عرفی کیفیت کے مثلا میں نے آپ کو کوئی امانت دی، آپ نے مجھے کوئی امانت دی، ایک اس سے ہٹ کر کہ جو ہمارا مثلا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں بھی امانت ہیں تمہارے پاس، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا جیسے فرمایا کہ مشورہ امانت ہے، اور مشورہ یہ یاد رکھیے گا کہ مشورہ امانتوں میں سے ہے، اور صحیح مشورہ اور کامل مشورہ دینا اس امانت کو ادا کرتا ہے۔ ایک جملے میں اور ایک بات میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا جاؤں کیونکہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس کے جو جواز کے مقامات ہیں اس میں ایک وہ شخص جو علنی فاسق اور فاجر ہے، ایک شخص ہے جو
حدود الہی کو پامال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی حدود کی حرمت کو باقی نہیں رکھا تو اللہ بھی تمہاری حرمت کو باقی نہیں رکھے گا۔ لہٰذا علناً فسق و فجور کرنے والے کے متعلق بات کرنا اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی گفتگو کرنا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظالم اور خصوصاً مظلوم جب اپنے حق کے لیے بات کرنا چاہتا ہو تو اس کے متعلق بات کر سکتا ہے، غیبت شمار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد غیبت کا ایک خاص مورد جو ہے کہ جو شمار نہیں ہوتی وہ مشورہ ہے۔ ان مشوروں میں جو خاص طور پہ ہماری سوسائٹی سے زیادہ ریلیٹڈ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے زیادہ کامن جو پیش آنے والا ہوتا ہے ایک تجارت میں ہوتا ہے اور ایک مشورہ ہوتا ہے ازدواج میں۔ تجارت کے مشوروں میں بعض لوگ ہوتے ہیں، سب یقیناً نہیں ہوتے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر تو میں نے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ کاروبار بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہر بندے کو میں نے یہ بتایا کہ یہ فلاں کاروبار جو اس میں بڑا فائدہ ہے تو یہ تو ساری دنیا کود جائے گی اور پھر میرا منافع کم ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار بڑا بیکار کاروبار ہے، نہیں ہے اس میں کچھ بھی، بڑی خواری ہوتی ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ اگر اتنی خواری ہو رہی ہے تو آپ خود کیوں کر رہے ہو؟ بس وہ ہماری مجبوری تھی، ہم پھنس گئے اور اب کیا کریں، اب کچھ اور نہیں کر سکتے، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ بات یہ کہ یہ بات کرتے ہوئے ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، دوسرا خدا کے اوپر یعنی آپ پھر اس کا مطلب خدا کو رازق نہیں سمجھ رہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ کاروبار اور اس میں میرا اکیلا ہونا یا مثلا یہ چیز ہے جو مجھے نفع پہنچا رہی ہے اور یہی میرا رازق ہے۔ عزیزان من، رازق اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو جو رزق دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے یا کم افراد ہیں فلاں اس وجہ سے آپ کو پروفٹ زیادہ مل رہا ہے۔ یہ ٹوٹل مٹیریلسٹک سوچ ہے، یہ ٹوٹل کیپٹلسٹ سوچ ہے، دین کے مخالف سوچ ہے۔ دین کہتا ہے کہ اگر آپ سے مشورہ لیا گیا ہے اور آپ کو مشورے کے قابل سمجھا گیا ہے تو امانت یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح اور سالم مشورہ پہنچائیں۔ اس کاروبار کے اندر جو فائدے اور جو نقصانات ہو سکتے ہیں آپ اس کو امانتاً اور صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ دیکھیں وہ شخص وہ کاروبار کرے یا نہ کرے، اس کو اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی شخص کے آنے کی وجہ سے آپ کا پروفٹ کم ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کا نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے شادی کے موارد میں ہم نے ایک سوچ یہ بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہم کہیں زبردستی کسی کی شادی کر سکتے ہیں تو یہ بڑا کامیاب کام ہے۔ فلاں کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو ہم نے اس کے متعلق کسی نے ہم سے پوچھا، ہم نے جھوٹ لگا کے یا بات کر کے اس کی شادی کرا دی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، کارنامہ۔ عزیزان من، جب آپ سے اس بچی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں مشورہ مانگا گیا ہے تو یہ امانت ہے۔ اب امانت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک بیجا اس کی کوئی برائیاں نہ کریں۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ آپ کو چونکہ امانت ادا کرنی ہے تو آپ ساری اس کی چن کے برائیاں بیان کر دیں، خالی نہ۔ اگر آپ کو اس کی کچھ برائیاں پتہ ہیں تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتا دیں کہ بھائی اس بچی میں یہ پرابلمز ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہیں، یا ان کی فیملی میں یہ مسائل ہیں، لیکن پھر ان کے جو مثبت اور پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مشورہ دیتے ہوئے جو ہے وہ نیگیٹو تو بیان کر دیں کہ جی میں نے ادا کر دیا اور پازیٹیو نہ بیان کریں، نہیں۔ مشورہ کیا ہے، جیسے کاروبار میں کہ آپ اس کے تمام پروز اینڈ کون سب بتائیں، فائدے نقصان سب بتائیں کہ یہ اس میں یہ ہے، اس میں۔ اسی طرح سے شادی کے مورد میں اگر آپ کو کوئی مشورہ آپ سے طلب کرے تو امانت یہ ہے کہ اس کے عیوب اگر آپ کو پتہ ہیں، اس کے اندر کچھ خرابیاں جو آپ کو معلوم ہیں ان کو بھی بیان کریں، ساتھ ساتھ اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کریں۔ خوب، اس کے بعد اب امانت کا سلسلہ اس سے آگے بڑھتا ہے، یعنی امانت عرف میں بھی جس چیز کو سمجھا جائے گا۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک سے جو ہے وہ ایک امانت ہے، ہمارے ملک کی خدمت کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے اپنے ملک کے لیے کام کرنا، اپنے ملک کو مستحکام کرنا۔ ہمارے ملک نے ہمیں تعلیم دی اور یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ ہم اس تعلیم سے جو ہم نے سیکھا ہے اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں، سے لے کر جتنی بھی امانات کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہو جاتی ہیں۔ پس اس میں وہ امانات بھی شامل ہو جاتی ہیں جو پروردگار اور ہمارے درمیان۔ اللہ نے ہمیں یہ سارا بدن ہمیں امانت دیا ہے، یہ زندگی امانت ہے، اس کی ایک ایک سانس امانت ہے۔ پس مومن جب اپنے آپ کو، اپنے تمام مال کو، اپنی تمام چیزوں کو امانت سمجھتا ہے، اپنی ذاتی نہیں سمجھتا، تو راعون رعایت کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر عمل کرتا ہے کہ یہ امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے۔ دیکھیے
ایک رعایت کرنے والا امانت کا یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اگر امانت لی ہے، میں امانت لوں، اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دوں کہ جہاں چوہے کھا جائیں اسے، ایسی جگہ پہ لے جا کر رکھ دوں کہ جہاں اس کو پھپھون لگ جائے، ایسی جگہ رکھ دوں جہاں گل جائے، سڑ جائے، یہ تو امانت داری نہیں ہے نا۔ امانت لینے کے ساتھ ساتھ مطلب کیا ہے، رعایت کا مطلب کیا ہے کہ میں اس امانت کی حفاظت بھی کروں۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت سمجھ لیں گے، یہ بدن میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ بچے میرے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، یہ سارا گھر، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مال اموال، یہ سب امانت ہے، تو پھر ہمیں اسے تقسیم کرتے ہوئے، اس کو دیتے ہوئے، مطلب ہم نے کوئی مال اس لیے نہیں دیا گیا کہ رکھا جائے، اللہ نے مال اس لیے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اور دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، تو امانت کی رعایت کا تقاضا یہ کہ اس کو پہنچایا جائے جو اس کے مستحق ہے۔ مثلا علماء کو اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے تو علماء کا کام کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھیں، بلکہ اس کی امانت کی ادائیگی یا اس کی رعایت یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، سے لے کر انسان کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جو ہے وہ امانت ہے، تو ہر سانس میں پروردگار کی عبادت کی اور اس کی اطاعت کی رعایت کرنا اس کی امانت کی ادائیگی اور رعایت ہے۔ اچھا، اب امانت کی جو کیفیت ہے، اس میں کوئی آ کر ہمیں امانت دیتا ہے اور پھر ہم ایک اوبلیگیشن ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم اس کو ادا کرتے ہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانت کے ساتھ ساتھ اپنے وعدوں کے اندر بھی کیا ہیں، رعایت کرنے والے ہیں۔ اب امانت اور کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی ابلیگیشن ہمارے سر پر آ رہی ہے، اس کی رعایت کرنا ایک، یعنی اس طرف سے ہے۔ یہ عہد ہوتا ہے اس طرف سے، یعنی امانت اور عہد کو دونوں کو ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے ٹو وے ٹریفک کمپلیٹ کر دیا۔ عہد کیا ہے، جس چیز کا میں وعدہ کروں، اب میں جس چیز کا وعدہ کر لوں، میں جس چیز کا آپ کو قول دے دوں، اس کی رعایت کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ بس اب ایک دوسروں کی جانب سے ہوا ایک، یا میں نے کہیں بیٹھ کر کمٹمنٹ کر دی، ہاں جی یہ آپ کا کام ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ وعدہ عرفی والا وعدہ نہ ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں کہوں نہیں میں وعدہ دیتا ہوں یہ کام ہو جائے گا، وہ مذہبی ہو جاتا ہے، وہ فقہی ہو جاتا ہے۔ عرف میں بھی یہ جو آپ منہ سے اپنے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہو جائے گا کام، یہ بھی نوعاً عہد ہوتا ہے ایک طرح کا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے کہا کسی کو آسرا دینے کی؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو کہہ دیا ہے، جو منہ سے قول آپ کے نکلا ہے، اس کی رعایت کریں، وہ ایک طرح کا عہد ہے۔ اچھا، اس ظاہری عہد کو لے کر جس طرح سے امانات میں عرض کیا گیا، عہد میں بھی اسی طرح سے، حتیٰ وہ عہد بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے جو اب ہمیں یاد نہیں ہے۔ عالم زر میں ہم نے ایک عہد کیا ہے، ایک میثاق کیا ہے، قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہے، میں چونکہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ گفتگو بہت آگے نکل جائے گی۔ اس عہد کو کہ جو ہم نے عالم زر میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، حتیٰ اس عہد کی رعایت بھی مومن نے کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے مثلا اس ساری کیفیات کو بھول چکے ہیں اور اس کی ساری کیفیات ہم سے ختم ہو چکی ہیں گرچہ، تب بھی جب قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیا تم نے اپنے پروردگار سے عہد نہیں کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اب جب قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے تب تو ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ لہذا تمام کے تمام دونوں طرف سے، ہر وہ ایک کسی کی وجہ سے ہمارے پر کوئی اپلیکیشن آ جائے وہاں پر بھی اس کی رعایت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور جو کہہ دیا ہے، جو ورڈز خود دیے ہیں، جو قول خود دیے ہیں، جو باتیں خود کہی ہیں، اس کی رعایت کرنا بھی مومنین کی علامت میں سے، کہ مومن ان کی بھی رعایت کرتا ہے کہ میں کسی کو وعدہ دینے کے بعد اس سے ہٹوں نہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کے اوپر کیا ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ علامہ طباطبائی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صلوات کی جمع کے طور پر آیا، اوپر جب کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہاں پہ صلات سنگل ہے، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کہ یہ ایک طرح کا قرینہ ہے۔ فی صلاتہم خاشعون سے مراد جنس نماز ہے، یعنی وہ چیز جس کو نماز کہا جائے گا اس کے اندر جو ہے کیا ہے، خشوع پایا جائے، اب وہ چاہے واجب نماز ہو چاہے وہ مستحب نماز ہو، کسی بھی نوعیت کی نماز ہو، نافلہ نماز ہو، عہد کی ہو، نذر کی ہو، انسان کا دل چاہ رہا ہے اس نے 2 رکعت نماز پڑھ دی، جیسی بھی نماز ہے، اگر وہ نماز ہے تو پھر اس کے اندر خشوع پایا جائے گا مومن کی۔ لیکن
یحافظون علی صلواتہم، نمازوں کے اوپر محافظ ہیں. تو فرمایا کہ اس سے جو مراد ہے وہ جمع کا صیغہ لا کر قرینہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ان کا عدد ہے، نمبرز آف صلات، اس کے اوپر محافظ ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کوشش کرتے ہیں، محافظ ہیں کہ کوئی ایک عدد بھی نماز کا ان سے ضائع نہ ہو جائے. اب محافظ کا کیا معنی ہے؟ مثلا دیکھیں جمع کا صیغہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں کوئی چیز اماؤنٹ موجود ہے جو آپ کو دی گئی ہے اور آپ سے کہا کہ اس کی محافظت کرو، تو اس کی محافظت کیا ہے کہ وہ جو بہت بڑی تعداد میں آپ کو چیز دی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم نہیں ہونی چاہیے. لہذا فرمایا کہ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ جب یہاں پر آنے کے بعد فرماتا ہے علی صلواتہم یحافظون، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا جو نمبر ہے جب سے واجب ہوئی ہے سے لے کر جب تک انسان زندہ ہے اور جب تک واجب ہے اس کے اوپر کوئی ایک نماز بھی اس کا عدد اور اس کا نمبر جو ہے اسے کم نہیں ہونے دیتے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ مومن اپنی نماز کے بارے میں بہت ہی جسے کہنا چاہیے سینسٹیو ہے. نماز کے نمبر کی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایک نماز بھی اس کی جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے. اور یہیں سے انسان خشوع کے مرحلے میں بھی آتی ہے، نماز کی امپورٹنس کے مسئلے میں بھی آتی ہے. ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، فلاں کر دیں گے. نا، دیکھیے واجب کو واجب کے طور پر ادا کرنا اور بات ہے، قضا کے طور پر ادا کرنا اور بات ہے. حفاظت کا تقاضا کیا ہے؟ حفاظت کا تقاضا میں نے آپ کو 6 گلاس دیا اور آپ سے کہا اس کی محافظت کرنا ہے، آپ نے کہا ایک ٹوٹ گیا، آپ نے کہا میں اس جیسا آپ کو اور لا دوں گا. آپ لا تو دیں گے اور، لیکن پھر آپ کے لیے جو محافظت کی کیٹیگری بنائی گئی ہے آپ نے محافظت اس طریقے سے نہیں کہ یہ ایک عرفی مسئلہ ہے. بے عین ہی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی کیا؟ حفاظت کا معنی یہ کہ پھر کوئی ایک عدد بھی جو ہے وہ نمازوں کا وہ خراب اور ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ ساری کی ساری صفات پیدا کر لیتے ہیں مومن تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے وارث بنایا ہے. اب وارث کے اندر کیا بحث ہے؟ اس کے اندر تفصیلی بحث بھی بعض علماء نے کی ہے، لیکن میں یقیناً اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وارث سے کیا مراد ہے اور قرآن میں وارث کا کیا کیا معنی استعمال ہوا ہے کن کن مقامات پر، کیونکہ یہ ہم سب استعمال نہیں کر رہے کہ کوئی ایک ورڈ جو ہے جیسے کہ سب جو ہے وہ علامہ طباطبائی نے استعمال کیا ہے کہ مثلا جب لفظ وراثت آیا ہے تو پورے قرآن میں جا کر دیکھا جائے کہ وراثت کے کیا معنی ہے، یا بعض علماء جو ہے وہ حتیٰ روایات میں چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے اگر ابحاث کو کھولا جائے تو یقیناً قرآن کے اندر بہت سارے مطالب موجود ہیں. اولئک هم الوارثون، لیکن یہاں پر جو ہے مراد اور پھر الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ اس وراثت کی جو یہاں پر خاص طور پر بیان ہو رہی ہے اس وراثت کی کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے. یہ وارث ہیں اور کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس. ان کو فردوس باغ کو کہتے ہیں، لیکن فردوس اصطلاح میں جنت کے عالی ترین مقام کے لیے استعمال ہوا ہے، جنت الفردوس. یہاں پہ جنت کو نہیں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہاں پر فردوس استعمال کیا تاکہ جو کیفیت ہے اس کی وہ باقی رہے. اب یہاں پر وراثت سے ایک مراد یہ ہے کہ انسان کے اوپر عام طور پر جو وراثت آتی ہے وہ جو باپ چلا گیا اس نے پیچھے چھوڑا وہ مراد ہے. لیکن یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے نتیجے میں پھر آخرت میں کیا ہونا ہے، تو آخرت میں جو ان کو ملنا ہے اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معنی یہ ہے. دوسرے معنی میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں جن کی کیفیات بہشت میں اپنا اثر پیدا کرتی ہیں، لیکن کسی ایک مرحلے پر آنے کے بعد وہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کا جنت کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. مثال بہت ساری ہے، مثلا میں اگر آپ کو تاریخ میں مثال دوں، طلحہ و زبیر کی مثال ہیں اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی مثالیں ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہیں کہ ایک زمانہ انہوں نے بڑا اچھا گزارا، ایمان اور جوش اور جذبے اور سارا کچھ کرتے کرتے، لیکن عاقبت بخیری نہیں ہوئی. اب آخر میں آ کر جب یہ چلا گیا تو بعض روایات کے مطابق ان کا جو بھی جنت میں مقام اور جو بھی ان کے لیے چیزیں بنی تھیں اللہ تعالیٰ لازمہ تو اس کو ضائع نہیں کرتا،
ختم نہیں کر دیتا. مثلا یہ بندہ جہنم میں چلا گیا تو اب اس نے جو کام کیے تھے جہنم میں جنت کے لیے وہ ختم ہو جائے کا نہیں, وہ جو کام اس نے کیے تھے پھر وہ مومنین کی وراثت بن جاتی ہے. ایک معنی وراثت کا یہ لیا گیا. البتہ میرے تھوڑا سا اپنی ناقص رائے میں اس سے زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے, جو کچھ بھی وہ بلڈ کرتا ہے, اس کی وراثت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ اس کے اندر ایک دائمی کیفیت رہ جائے. دیکھیے معمولاً ہمارے پاس جو مال آتا ہے اس مال کی کیفیت اور ملکیت کے اوپر ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ شاید اتنی دائمی نہیں ہوتی, لیکن وراثت میں جو ہمیں بعض چیزیں ملتی ہیں ان میں اندر بعض اوقات کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک دائمی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ غور کیجئے گا کہ وراثت جو ہوتی ہے بعض اوقات کئی نسلوں میں چلتی ہے. مثلا مکان ہے, دادا کا تھا, بیٹے کو ملا, بیٹے سے پوتے کو ملا, اس سے بعض اوقات 5-5 6 نسلیں ایک ہی چیز کو جو ہے وہ لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ دنیا میں تو نسلوں میں ٹرانسفارمیشن اور اس کی بقا ہے, لیکن قیامت میں لازمت نسلوں میں نہیں ہے بلکہ قیامت میں جو اس کی بقا ہے اور اس کا دوام ہے وہ ابدی ہے. یعنی جب قیامت کے اندر وراثت کی بات کی جائے گی تو جو وراثت پیش آئے گی وہ وراثت جو اس کو ملے گی اس کی اصل جو کیفیت ہے وہ کیا ہے, وہ دائمی ہے. کیونکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل وراثت وہ ہے اور حقیقی وراثت وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ملے گی. خوب, اب اس سے جو آگے آیات آ رہی ہیں ان کو میری خواہش ہے آپ لوگ اگر تھوڑا سا موقع مل جائے, آپ کو وقت مل جائے تو ذرا کوشش کیجیے گا. ہم اس کو تھوڑا سا کل تیزی سے گزاریں گے یقیناً, چونکہ اس میں سائنٹیفک مسائل ہیں کچھ اور اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان آیات کے اندر جو اس کے بعد آنے والی ہیں, کیونکہ یہ ریلیٹڈ اور اس کے اندر البتہ معجزات کی گفتگو ہے جو میں شاید پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں, لیکن اب دوبارہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس میں جو خاص طور پر آگے آنے والی آیات کے اندر, کیونکہ اب جو ہے وہ اس کے بعد کی آنے والی تقریباً 14 آیتیں, آیت نمبر 14 تک, یعنی 3 آیتیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں وہ انسان کی خلقت سے متعلق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانی خلقت کے مراحل کو بیان کیا ہے, مادی خلقت کے مراحل کو بیان کیا ہے. اور اس میں پھر ایک مقام پر آ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر. تو انشاءاللہ اس نقطے کو کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلقتوں کے اعتبار سے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا, انشاءاللہ ان کو ہم بیان کریں گے. اور پھر انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پھر انبیاء کا ذکر آئے گا جس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ رخصت لیتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور بحق قرآن وارث قرآن ناطق قرآن امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حاضر القرآن تمام مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بالخصوص مومنین کو اس وبا سے اور تمام جہان کے انسانوں کو اس وبا سے بار الہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. یقیناً بعض خطائیں ہماری جانب سے ہوا کرتی ہیں اور ہماری خطاؤں کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا یہ بھی تیری قدرت کی نشانی ہے, اور اس کے بعد اس کا حل مل جانا یہ بھی تیری قدرت کی علامت ہے. پروردگار ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انسانی غلطی ہو, انسانوں کا ایک کارنامہ ہو, لیکن اس سے جو ہلاکتیں اور جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ یقیناً عموم مسلمان اور عموم انسان جو ہیں ان کے لیے پریشان کن ہے. ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, پھر تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد بحق حاضر القرآن بار الہ ان سب کو تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی اور ان کی زوجہ کے لیے بہت دعا کیا کریں. وہ تمام مومنین جو کہ سخت حالات میں ہیں, کشمیر کے, فلسطین کے, میانمار کے, ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں, اپنی صورتحال کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے لیے بطور خاص دعا کیا کریں. میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا, آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے اپنی مشکلات جلدی حل ہو جاتی ہیں. دعا کریں کہ بار الہ تمام جتنے بھی جگہوں پر لوگ اور خصوصاً مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حاضر القرآن ہم سب کو
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔